آپ کی جو شادی شدہ زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی؟ بس تقریباً 1 مہینے بعد ہی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر ایک دن شوہر نے بھی مان لیا، بچیاں دیکھیں اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نسل چل سکتی ہے۔ اور پھر میرے شوہر نے شادی کر لی۔ جیسے جیسے بچے پیدا ہوتے رہے تو میری ساس نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، کھانا پینا دینا چھوڑ دیا، اور پھر بہانے سے ایک چھوٹے سے کمرے میں علیحدہ کر دیا، اور پھر ایک دن گھر سے بھی نکال دیا۔ ناظرین، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اپنی پسند سے لڑکی بیاہ کر لے کر آئے، اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو اولاد بھیجی گئی، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے نصیب کی آڑ میں جو ہمارا ساتھی ہے ہم اس کو سزا دے رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس سزا سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب ان بچوں کو دیکھا تو ان کو ذرا بھی دل میں رحم نہیں آیا کہ آپ اکیلی ماں بچوں کو کیسے سنبھالیں گی۔ انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بچے آپ کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، انہیں تم چاہے ادارے میں جمع کرواؤ یا اپنے پیچھے لے جاؤ، جو مرضی کرو، ہم تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ آج میں بے گھر ہوں، کرائے پہ رہنے پہ مجبور ہوں، باہر کام کرنے پہ مجبور ہوں، صرف ان بچیوں کی وجہ سے کہ ان کی پرورش ہو جائے، انہیں کسی چیز کا دکھ نہ ملے۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ میں انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ میاں اپنے ان بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے جو اس کو عزیز ہوتے ہیں۔ ایک ایسا باپ جس پر آزمائش ڈالی گئی مگر اس نے منہ موڑ لیا، وہیں ایک ایسی ماں بھی موجود ہے جنہوں نے اس آزمائش کو کھلے دل سے اپنایا اور اسے باہمت طریقے سے گزر رہی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے ہیں؟ میرا نام ندا وسیم ہے اور میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہوں۔ اور لاہور آپ کب آئی؟ لاہور میں سن 2003 میں آئی تھی جب میری شادی ہوئی۔ جی۔ تو شادی کے کتنے وقت بعد آپ کی اولاد ہوئی تھی؟ جی، میری شادی کے اسی سال میری جو بڑی بیٹی فوت ہو گئی ہیں وہ پیدا ہوئی تھی اسی سال میں، اور اس کے بعد پھر دعا پیدا ہوئی، اور دعا کے بعد پھر ختیجہ کے بعد فائقہ، تو جس میں سے جو فرسٹ ٹائم بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ تو وفات پا گئی کیونکہ اس کے دل میں سوراخ تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ جو بچے ہوں تو آپ نے چیک اپ کروانا ہے، تو جب ہم نے دعا کا چیک اپ کروایا تو دعا کے دل میں بھی سوراخ تھا۔ اس کے بعد جب ختیجہ پیدا ہوئی تو پھر تو اس کا تو بہت زیادہ بڑا سوراخ تھا اور اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، تو پھر ہمیں بہت پریشانی ہوئی دیکھ کے، اور یہ ہوتی بھی بڑے آپریشن سے ہیں تو جب مجھے ہوش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر فائقہ ہوئی تو فائقہ کے بھی دل میں ہی مسئلہ، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آنکھ بنی ہوئی ہے جس میں وہ 1 سے 2 پوائنٹ بس دیکھ سکتی ہے۔ مطلب تھوڑا بہت دیکھ سکتی ہے، مکمل طور پہ نہیں دیکھ سکتی؟ جی بالکل، تھوڑا بہت، مکمل طور پہ نہیں، اور رات کو وہ بھی پریشانی ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا دیکھ سکتی ہے بس۔ تو آپ کی جو شادی شدہ زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی؟ بس تقریباً 1 مہینے بعد ہی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسی بات ہوئی، نظر لگ گئی یا کیا ہوا۔ 1 مہینے بعد ہی میری ساس نے مجھے بولا تھا کہ یہ اب مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرے معیار پہ پورا نہیں اتر سکی اور تم اسے چھوڑ دو، میں نے اسے نہیں رکھنا۔ تو یہ میری شوہر کی یعنی کہ ضد میں رشتہ چلتا رہا 12 سال تک۔ پھر ایک دن شوہر نے بھی مان لیا، بچیاں دیکھیں اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نسل چل سکتی ہے، یعنی کہ پھر آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے، نارمل ہوں گے۔ تو یہ بات ڈاکٹر نے آپ کے خاوند سے کہی تھی؟ جی، ڈاکٹر نے میرے خاوند سے کہی تھی، میں نے تو سنی بھی نہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر میرے شوہر نے شادی کر لی۔ انہوں نے شادی کر لی، اور اب ان کی اولاد ہے؟ جی، اب ان کی اولاد ہے، اور تقریباً ہمیں 9 سال ہو گئے انہیں چھوڑے ہوئے۔ اب ان کی اولاد ساری نارمل ہے؟ جی نارمل ہے، بیٹے بھی ہیں۔ بیٹے بھی ہیں؟ جی 3 بیٹے بھی ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ تو آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کی ساس کی طرف سے کیا رویہ تھا؟ شادی سے پہلے آپ ان کو پسند نہیں تھی، یا وہ بعد میں انہوں نے کوئی خاص آپ سے کوئی ٹسل لگی تھی؟ نہیں، شادی سے پہلے تو انہیں میں بہت زیادہ پسند تھی، اور ان کے بیٹے کو بھی وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کرنی یہی ہے، لیکن ان کا ارادہ کچھ دنوں بعد بدل گیا شادی کے بعد، اور شادی بھی انہوں نے زبردستی کھڑے پاؤں 15 دن کے اندر کی تھی۔ اور جیسے جیسے بچے پیدا ہوتے رہے تو میری ساس نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، کھانا پینا دینا چھوڑ دیا، اور پھر بہانے سے ایک چھوٹے سے کمرے میں علیحدہ کر دیا، اور پھر ایک دن گھر سے بھی نکال دیا۔
اور آپ کے خاوند کی علیحدگی کا کیا ہوا تھا؟ میرے خاوند اسی طرح میرے ساتھ بس چھوٹا موٹا ڈرامہ کرتے رہے. گھر آتے تھے رات کو سونے اپنی والدہ کی طرف ہی جاتے تھے, کہتے تھے میں سمجھا لوں گا, میں تمہیں لے جاؤں گا. 2 سال تک نا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ایک دن مجھے اللہ کی طرف سے خواب آیا کہ میرے شوہر نے شادی کر لی. قدرتی مجھے پتہ چلا, کیونکہ میں تو کرائے پہ رہتی تھی, میں فیملی میں نہیں تھی. تو جب مجھے باہر سے کسی سے پتہ چلا, جب ان کا ولیمہ ہو چکا تھا اور مجھے اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا, ان لوگوں نے نہیں بتایا. میں نے دروازے پہ جا کر شور ڈالا, وہاں بیٹھی رہی, ایک رات باہر سوئی, لیکن ان ظالم لوگوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا. ناظرین, بڑے دکھ کی بات ہے کہ اپنی پسند سے لڑکی بیاہ کر لے کر آئے, اولاد ہوئی, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو اولاد بھیجی گئی, اولاد میں کہتی ہوں کہ مرد کا نصیب ہوتی ہے اور رزق عورت کا نصیب. یہ بات میں اتنی بار سمجھاتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے نصیب کی آڑ میں جو ہمارا ساتھی ہے ہم اس کو سزا دے رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس سزا سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے جب انہوں نے جب ان بچوں کو دیکھا تو ان کو ذرا بھی دل میں رحم نہیں آیا کہ آپ اکیلی ماں بچوں کو کیسے سنبھالیں گی؟ نہیں, ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا. اور ایک دن تو میں نے یہ حرکت کی کہ میں نے یہ بچے لے جا کے ان کے دروازے پہ بٹھا دیے, لیکن انہیں تب بھی ترس نہیں آیا, اور مجبوری میں بہت زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد مجھے ہی اٹھانے پڑے. انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا, اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بچے آپ کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. انہیں تم چاہے ادارے میں جمع کرواؤ یا اپنے پیچھے لے جاؤ, جو مرضی کرو, ہم تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اگر تم لے جاتی ہو تو میں ان کا خرچہ اٹھا لوں گا یا کچھ بھی اس طرح؟ نہیں, وہ کہتے پہلے نمبر پہ خرچہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس, بلکہ جو میں نے زمین خریدی تھی وہ بھی ان کے علاج میں اور اس میں جو تھی بیچ دی, اور آج میں بے گھر ہوں, کرائے پہ رہنے پہ مجبور ہوں, باہر کام کرنے پہ مجبور ہوں, صرف ان بچیوں کی وجہ سے کہ ان کی پرورش ہو جائے, انہیں کسی چیز کا دکھ نہ ملے. آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ آپ کی بچیوں کا دیکھنا بھی مشکل ہے؟ آپ ان کو گھر پہ کیسے, کس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں؟ خود آپ کیسے کام کر لیتی ہیں؟ جی بہت مشکل ہے. پہلے تو یہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی میں, بلکہ کئی بار غصے میں ان کی پٹائی بھی کر دیتی تھی. اور اب ختیجہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے, 14 سال کی ہو گئی ہے, تو میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, 4 جگہ سے فریکچر ہو گیا تھا, اللہ کی طرف سے پتہ نہیں یہ بھی آزمائش تھی. تو ابھی ختیجہ کو واش روم وغیرہ لے جانے میں بھی بہت پریشانی ہے. تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں, جو آپ کا مہکہ ہے, اور سسرال نے تو آپ کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا, تو مہکے والوں کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟ بس مہکے والوں کی طرف سے یہی ہے, اگر بہت مجبوری ہو یا کوئی بچہ ہاسپٹل میں داخل ہو تو والدہ آ جاتی ہیں. باقی بھائی بھی شادی شدہ ہیں, نہیں یعنی کہ آپ آتے, بہنیں بھی اپنے گھر کی ہیں, تو میرے سر پہ پڑی ہے, مجھے ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ. تو آپ نے ابھی تک اپنی کسی بچی کو پڑھایا ہے؟ جی, بچی کو شوق ہو پڑھنے کا؟ جی, بڑی بیٹی میری اسکول جاتی ہے اور وہ 8ویں کلاس میں ہے. باقی یہ 2 دیکھ نہیں سکتی, انہیں شوق تو بہت ہے لیکن یہ باہر جا بھی نہیں سکتی, تو یہ 2 نہیں پڑھتی ہیں. میں ذرا ان سے بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ جی بہت زیادہ. تو بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ جی. تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے کچھ کہنا چاہو گی کہ وہ آپ کی کس طرح سے مدد کریں تو آپ بھی پڑھ لو؟ جی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنا گھر ملے اور ہمیں ڈھیر ساری خوشی اور پیسہ ملے, جس سے ہم اپنا علاج کر سکیں اور پڑھ لکھ سکیں. یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے صاحب؟ نہیں, میرے سے بڑی ہے, میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا, آپ سب سے چھوٹی ہو. ماشاءاللہ بہت چھوٹی ہے لیکن ماشاءاللہ سمجھدار بچی ہے. تو آپ اپنی بڑی بہن کا خود ہی خیال رکھتے ہو؟ جی, ماما جاتی ہیں تو مجھے رکھنا پڑتا ہے اس کا خیال, کھانا وغیرہ کا. پیمپر چینج بھی اکثر میں ہی کر دیتی ہوں اس کا. تو ماشاءاللہ اللہ میاں نے آپ کو اگر اتنی ہمت دی ہے تو اتنی ہونہار بچیاں بھی دی ہیں کہ اپنی اس میں کہوں گی, میں ان کو ڈسیبل نہیں سمجھتی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسپیشلی ایبلڈ ہوتی ہیں اللہ میاں کی طرف سے. ناظرین, یہاں پر اس وقت اچانک موسم خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے, اور چونکہ یہ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں تو یہاں پر جنریٹر اور UPS کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. تو میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گی کہ کائنڈلی کیمرے کی لائٹ لگا دیں.
ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو بڑے آرام سے ہم اس طرح کے بچوں کو ڈس ایبل کہہ دیتے ہیں، وہ انتہائی غلط ٹرم ہے. یہ بچے اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. اگر اللہ میاں ان سے کوئی ایک سینس لے لیتے ہیں تو ہم سے دگنی سینسز ان لوگوں کو اللہ میاں ان سے نوازتے ہیں. آپ کی بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے کہ سمجھدار بھی ہیں، آپ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں، لیکن آپ خود بھی صحت آپ کی جو ہے اتنی اسٹیبل نہیں ہے، آپ خود بھی زخمی ہیں. تو آپ کیا کام کرتی ہیں اور کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ جی بس میں کھانا بنانے جاتی ہوں. وہ لوگ مجھے دوسرے کام کا بھی کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، میں ٹھیک نہیں رہتی، بہت بیمار ہوں. تو 3 سے 4 گھروں میں کھانا بناتی ہوں اور جلدی جلدی آ جاتی ہوں. جیسے کہ دوپہر میں چلی گئی اور شام میں چلی گئی، اس طرح پھر جاتی ہوں. لیکن میرے لیے جانا آنا بہت مشکل ہو رہا ہے، جس وجہ سے یعنی کہ میں نے آپ لوگ آئے، آپ لوگ میری آواز بن رہے ہو، تو جس طرح کہ میں 2 گلیاں بھی اب چل نہیں پا رہی. میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے. وہ جو پلیٹیں ڈلی ہوئی ہیں وہ بہت پرانی ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہیں. میری دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، سانس میرا پھولتا ہے. تو بس میں نہیں کچھ بھی کر پا رہی ہوں فی الحال. تو آپ جہاں رہتی ہیں وہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے پہ رہ رہی ہیں؟ نہیں، میں کرائے پہ رہ رہی ہوں اور اسی لیے باہر کام کرتی ہوں کہ کسی طرح بھی میں یہ کرایہ پورا کرتی رہوں. مطلب آپ کا کرایہ بھی مشکل سے ہی پورا ہو پاتا ہے؟ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے اور میں ان کو میڈیسن بھی لے کے نہیں دے پا رہی ہوں. تو ڈاکٹرز نے کتنا تک کا خرچہ بتایا کہ آپ کے بچیوں کا علاج ہو سکے؟ جی میری بچیوں کے ایک آپریشن کا جو ہے نا 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے بتایا ہے، کمی بیشی کر کر. ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا علاج بہت پہلے کروایا بھی تھا، لیکن وہ علاج کروانے کے لیے انہوں نے اپنے تمام زیورات بیچ دیے. ایک عورت کے لیے اپنے زیورات بیچنا وہ آخری حد ہوتی ہے جب عورت بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے، کیونکہ زیور اس کی آخری ہمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی بچی پر لگائے ہیں. تو آپ عوام سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے آپ کیا امید رکھتی ہیں؟ جی گورنمنٹ کو تو بہت سال ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں چھت چاہیے، اور خاص طور پہ ایسی بچیوں کے لیے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے گھر بنائیں یا ان کا کوئی ایسا سسٹم کر دیں کہ وہ عزت سے اپنا ٹائم گزاریں. ظاہر دنیا میں آئے ہیں تو جتنے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ پوری کرنی ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں چھت دی جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں اللہ میاں نے اپنی رحمت یعنی بیٹیاں اتاری ہیں، اس گھر میں میرا خیال ہے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. اللہ میاں نے آپ کو اتنی ہمت دی، آپ کو 3 بیٹیاں دی ہیں، اور جتنی ہمت سے آپ اپنی بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اچھے دن آپ سے زیادہ دن دور رہ سکتے ہیں. ناظرین، انہوں نے اپنی تمام گفتگو میں آپ کو بتایا ان کی کیا کیا مشکلات ہیں. بچیاں ان کی دیکھ نہیں پاتی، ان کی سب بیٹیوں کے دلوں میں سوراخ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ باپ بہت بدقسمت ہے جس کو 3 ماشاءاللہ سے بیٹیاں حیات ملی ہیں، لیکن وہ ان کی نہ پرورش کرنے کے قابل رہا، نہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس باہمت ماں کی خود ہمت بنے، ان کی مدد کریں، اور ایسے مدد کریں کہ ان کی ہمت کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اسی کے ساتھ دیں ٹیم خبرنامہ کو اجازت. اللہ نگہبان.